اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر ہم اپنی مدد آپ کے عنوان سے سر سید احمد خان کا مضمون کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ہم نے اس کا تعارف دیکھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مصنف اپنی مدد آپ کسے قرار دیتے ہیں۔ اس مقولے کی روشنی میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ اپنی مدد کرنے سے ہی انسان ترقی حاصل کر سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے اور اپنی معاشرے میں اور دیگر قوموں کے سامنے عزت بنا سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کی کوئی عزت معاشرے میں نہیں ہوگی اور دیگر اقوام کے سامنے وہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جائے گا۔ سر سید احمد خان نے آخر پہ ہمیں دعوت فکر دی کہ جو طریقہ تربیت کا یا بات چیت کا یا وضع لباس کا ہم نے اپنی اولاد کے لیے مقرر کر دیا ہے تو کیا اس سے بہترین تربیت ہو سکتی ہے؟ کیا ان سے اخلاقیات بہتر ہو سکتی ہے؟ کیا قوم ترقی کر سکتی ہے؟ پھر خود ہی وہ کہتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی مصنف اس چیز سے کسی طور پر بھی متفق نہیں ہے جو تربیت آج ہم اپنے بچوں کی انجام دے رہے ہیں۔ اسی سے آگے ہم لے کر چلیں گے اپنے اس موضوع کو۔ مصنف لکھتے ہیں، جب کہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ وہ شخص دراصل غلام نہیں ہے جو ایک خدا ناترس نے، جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے، خرید لیا ہے۔ یہ ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا متی ہے اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ تو اب یہاں پر اس نے ہمیں ایک بات بتانے کی کوشش کی کہ ہم اپنی اندرونی خرابیوں کی اصلاح خود کر سکتے ہیں اور ہر شخص ایسا کر سکتا ہے، تو پھر ہمیں اپنی اصلاح خود کرنی چاہیے۔ ہمیں دوسروں سے امید نہیں لگانی چاہیے کہ کوئی باہر کا شخص ہماری اندرونی حالتوں کی، ہماری اخلاقیات کی جو ہے وہ اصلاح کرے گا، اس کو ٹھیک کر دے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ صرف نادانی مصنف نے اس کو قرار دیا ہے۔ اور پھر یہاں پر اس نے مثال دی ہے کہ غلام کون ہوتا ہے۔ یہاں پر موازنہ اس نے کیا ہے کہ وہ غلام نہیں ہے جس کو خرید لیا گیا ہو، بلکہ اور نہ ہی وہ غلام ہے جس پر کوئی ظالم آقا حکمرانی کر رہا ہے اور اس سے جو ہے وہ ہر طرح کے مظالم اس پر ڈھا رہا ہے، بلکہ سر سید احمد خان اصلی غلام اسے قرار دے رہے ہیں جو بد اخلاق ہے، جو خود غرض ہے، جو جاہل ہے اور جو شرارت کا متی ہے۔ متی کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنے والا، فرما برداری کرنے والا، یعنی شیطان کے کچھ جو ہے اسی کے مطابق اس کی بتائی ہوئے راستوں پر وہ چل رہا ہے اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا ہے اور اپنے صرف ذاتی مفاد دیکھتا ہے۔ اس کو کوئی غرض نہیں کہ جو ہے قوم بہتر ہو یا نہ ہو، قوم ترقی کرے یا نہ کرے۔ مقصد کہنے کا یہ کہ تمام اخلاقی برائیوں میں جو شخص گھرا ہوا ہے دراصل وہی غلام ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہے بیرونی زوروں سے، یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ اب دلی غلامی وہی ہے جو بد اخلاقیات یا بری عادات انسان میں راسخ ہو جائیں، جب وہ خود غرضی میں مبتلا ہو جائے تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ دل کی دوریوں کو، دل کی غلامیوں کو وہ خود مٹا سکتا ہے، وہ خود دور کر سکتا ہے اور یہ کسی گورنمنٹ پر یا باہر کی طاقت اس کو نہیں مٹا سکتی۔ اصل یہ کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے والا کوئی نتیجہ قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم اگر گورنمنٹ پر انحصار کرنے لگیں کہ گورنمنٹ ہمارے معاملات کو درست کر دے گی یا پھر حکومت کوئی آنے والی ایسی تبدیلیاں لے کر آئے کہ جس سے ہمارے انتظامات درست ہو جائیں اور سارے معاملات بہتر ہو سکیں، تو مصنف کہتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ کیسی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جائیں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی۔ فانوس خیال ایک بے بنیاد فرضی
خیال کو کہا جاتا ہے، ایک کاغذ کا فانوس جس پر ہاتھی اور گھوڑوں کا جو ہے چکر لگا ہوا ہوتا ہے، اس کی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ ہوا کے ساتھ گردش کرتا ہے، اور جس کا سایہ دیوار پر نظر آئے تو ایسے لگتا ہے کہ گھوڑے اور ہاتھی وہ جو ہے چکر کاٹ رہے ہیں، لیکن اصل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اب انہوں نے ان انتظامات کو جو گورنمنٹ کی طرف سے آئیں گے وہ صرف انہوں نے کہا ہے کہ یہ فرضی ہیں، یہ بے بنیاد ہیں، اس کا اصل کچھ نہیں ہے، تبدیلی وہ ہے جو خود کرو گے۔ تو اسی فانوس خیال کو وہ آگے وضاحت کرتے ہیں کہ جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ تو انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں نسبت کے بارے میں کہ کوئی خضر ملے، گورنمنٹ فیاض ہو اور ہمارے سب کام کر دے۔ اب انسان کی قومی ترقی قومی افراد کا مجموعہ کو، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ قوم کہتے ہیں کہ ان کی ترقی کیسے ممکن ہے، تو ہم نے یہ امید لگائی ہوئی ہے کہ کوئی خضر ملے۔ خضر تلمی کے طور پر یہاں استعمال ہوا ہے، اور جس کا مطلب ہے کہ حضرت رہنما پیغمبر جن کے بارے میں یہ روایت چلی آئی ہے کہ انہوں نے جو ہے آب حیات پی رکھا ہے، ان کو جو ہے ہمیشہ کی ابدی زندگی مل گئی ہے، اور ان کی پانیوں پر حکومت ہے، اور یہ کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو کی رہنمائی کرتے اور ان کو راستہ دکھاتے ہیں۔ تو ہمارا بھی یہی خیال کہ کوئی ایسا رہنما غیب سے ہماری مدد کو آ پہنچے، یا پھر حکومت سخی ہو جائے اور ہمارے سارے کام نمٹانے لگ جائے، تو اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں۔ تو سر سید کہتے ہیں کہ اگر ایسا سوچو گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ لوگ دوسروں پر انحصار کرنے لگ گئے ہیں اور خود کاہلی اختیار کر لی ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی اور رہنما بنایا جاوے، یعنی دوسروں کی مدد کرنے کو، اگر ہم اسی کو اپنا رہنما بنا لیں تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے، یعنی انسان دوسروں پر انحصار کرنے لگے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے، یعنی جس کے پاس اختیار ہے ہم اس کی جو خوشامد کر رہے ہیں، اس کو پوج رہے ہیں، اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں جیسا کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو صرف دولت انسان کا مقصد نہیں ہے، دوسروں کے کام آنا یہ اصل زندگی کا اصول ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کو انہوں نے مثال کے ذریعے واضح کر دیا ہے کہ دوسروں پر امید نہیں لگانی چاہیے، بلکہ خود اپنی طاقت پر انحصار کرنا چاہیے، ورنہ ہم ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ بڑا مسئلہ اور نہایت مضبوط، جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی، وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ اور پھر اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ صرف اپنی مدد آپ سے انسان جو ہے قوموں کی نظر میں معزز بن سکتا ہے اور مضبوط بن سکتا ہے، کوئی اس کو پھر شکست نہیں دے سکتا۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لائیں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے، یعنی پھر ان کو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود اپنے لیے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو اپنے پر انحصار کرتا ہے اس کو دوسروں کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس لیے دوسروں پر انحصار کرنا اور اپنی مدد آپ کرنا، اس کو انہوں نے مخالف باتیں کہی ہیں۔ پچھلا انسان یعنی اوروں پر بھروسہ کرنے والا انسان کی بدیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یہاں پر مصنف کی مراد اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، 2 پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا۔ انہوں نے بات کی کہ پچھلا انسان یعنی اپنی مدد آپ کے اوپر یقین رکھنے والا شخص اس انسان کی بدیوں کو برباد کرتا اور پہلا خود انسان کو، اگر اپنی مدد آپ پر یقین کریں گے تو انسان کی تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر اوروں پر بھروسہ کریں گے تو پھر انسان خود تباہ اور برباد ہو جائے گا، اس کا کوئی مقام اور عزت اور غیرت نہیں رہے گی۔ قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجراء کی خواہش، اجراء جاری کرنے کی خواہش، ہم یہ سوچیں یہ بھی ایک قدیمی اور غلط خیال ہے۔ ہم دیکھیں کہ قومی انتظامات اچھے ہو جائیں یا قانون اچھے بنا لیے جائیں تو یہ بھی غلط بات ہے، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جیسا قوم کے طریقہ کار ہوگے ویسے ہی حکومت ہوگی، وہ حکومت ان کو اسی طرح راہ راست پر لانے کی کاوشوں میں لگے گی، اسی طرح کی وہ سختی ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرے گی۔ سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈراگن نے ڈبلن کی نمائش گاہ دستکاری میں کہا تھا، جو ایک بڑا خیر خواہ آئرلینڈ کا تھا۔ ولیم ڈراگن کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، جو آئرلینڈ کا ایک روشن خیال مفکر ہے۔ ڈبلن یہ شہر کا نام ہے، دارالحکومت ہے آئرلینڈ کا۔ تو یہاں
ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں کی نمائش ہوئی، اور وہاں پر خاص طور پہ مشینی معاملات کے جو بھی پرزجات ہوتے ہیں، تو اس نمائش میں اس نے جو الفاظ کہے وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں اسی وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں، باشندے افراد یاد آتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے، کہ ہم جتنی محنت کریں گے، جتنی کاوشیں کریں گے، اسی قدر ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، ہم آزاد ہو جائیں گے۔ میں یقین کرتا ہوں، یہ جو ہے ولیم ڈراگن کے الفاظ ہیں، میں یقین کرتا ہوں کہ ہم محنت کیے جاویں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی کبھی توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے، یعنی صرف ہم محنت کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں استقلال مستقل مزاجی، یہ نہیں کہ کبھی محنت شروع کر دیں اور کبھی جو ہے روک دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ مسلسل محنت کریں تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ اگر ہم ایک دلی ولولے اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کے مانند آرام و خوشی اور آزادی کی ہو جاوے گی، کہ اگر ہم بھی محنت کرتے رہیں اور پورے یقین کے ساتھ اور جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں تو ہم آزادی حاصل کر سکتے ہیں اور آرام و خوشی کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ قوم کو وہ مزید ان کے اندر جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے، اگلی پشتوں آبا و اجداد کے حالات پر وہ کہتے ہیں نظر ڈالیں یا ان کی تاریخ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوئی ہے۔ محنتی اور مستقل مزاج، محنت کرنے والوں، زمین کے جوتنے والوں، کانوں کے کھودنے والوں، نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں، مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں، آلات جرثقیل سے کام لینے والوں اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فلاسفوں، ملکی منتظموں نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد کی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں اس کون سے نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو بھی محنت کرنے والے ہیں، پھر آگے انہوں نے وہ مختلف ادارے گنوا دیے جہاں لوگوں نے محنت کی، کہیں وہ کاشتکاروں کی بات کرتے ہیں، کہیں پر وہ کان کنوں کی بات کرتے ہیں، کہیں پر انہوں نے سائنسدانوں کی وہ بات کرتے ہیں، کہیں پر وہ تحقیق کرنے والوں کی بات کرتے ہیں۔ مخفی چھپی ہوئی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنا یہ تحقیق کے ذریعے ممکن ہے۔ آلات جرثقیل کہتے ہیں بھاری وزن اٹھانے کے آلے، کرینے وغیرہ، تو اس سے جو کام لیتے ہیں اور مختلف ان کے پیشے ہیں، کئی ان کے پاس ہنر ہیں، پھر وہ چاہے شاعر ہیں، چاہے وہ حکیموں سے مراد یہاں پر دانشور لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، یا فلسفہ بیان کرنے والے یا ملک کے انتظام چلانے والے، تو وہ کہتے ہیں اس نے انسانوں کو آج اگر ہم ترقی یافتہ حالت میں پہنچے ہوئے ہیں تو یہ ساری ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے، یہ نہیں کہ ایک نسل شکست خوردہ ہے اور دوسری نے محنت کی، نہیں، بلکہ یہ ایک سلسلہ ہے جو نسل در نسل چل رہا ہے۔ ایک نسل نے کچھ کامیابی حاصل کی، دوسرے نے اپنی کامیابی کے بل بوتے پر اس میں کچھ اضافہ کر دیا اور اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا ہے۔ ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار ہیں، تہذیب و شائستگی، عمدگی، رہن سہن کے طریقے، یہ سارے تہذیب اور شائستگی میں آ جاتے ہیں، عمارت کے معمار ہیں، بنانے والے ہیں۔ وہ محنت کرنے والے لوگوں کی طرف اشارہ یہاں پر کر رہے ہیں۔ اس سے قبل انسان کیا تھے؟ غاروں میں رہتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، ان کے پاس کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی شائستگی نہیں تھی، ان کو نہ رہن سہن کے طریقے آتے تھے، نہ گفتگو اور بات چیت، نہ کسی بھی معاملے میں ان کو کوئی شعور نہ تھا، کوئی آگاہی نہیں تھی۔ لیکن اگر یہ ہوا تو کس وجہ سے ہوا کہ انسان کی نسلوں نے آہستہ آہستہ شائستگی کو اپنا لیا۔ لگاتار مصنف لکھتے ہیں لگاتار